آگے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ روایت مقبول کے ہم نے 5 روایت مقبول کے ہم نے 4 اقسام پڑھے تھے۔ حدیثی صحیح لذاتی ہی، حدیثی صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، اور ان کی جو مثالیں وغیرہ وہ سب کچھ ہم نے پڑھے تھے۔ اب ایک اور تقسیم حدیث کی وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ خبر مقبول یہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل کی کلاس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ ہر صحیح حدیث جو ہے وہ قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ آئندہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ صحیح حدیث جو ہے یہ قابل حجت اور قابل عمل ہے یا نہیں۔ تو اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حدیث یہ کس وقت قابل عمل ہے اور کس وقت اس پر عمل کی جا سکتی ہے۔ تو حدیثی مقبول یعنی جو 4 اقسام ہم نے پڑھی تھے، صحیح لذاتی ہی، لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور لغیری ہی، یہ اقسام ہیں خبر مقبول کے۔ تو اب یہ خبر مقبول یہ معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونے کے حوالے سے، ایک حدیث ہے وہ سندن درست ہے لیکن اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے یا نہیں، اس کو کہتے ہیں معمول بھی ہونا۔ اگر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معمول بھی۔ معمول یہ مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت جو کہ قابل عمل ہے، اور غیر معمول بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایت جس پر عمل یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں خبر مقبول کی، ایک معمول بھی اور دوسرا ہے غیر معمول بھی۔ اور اس حوالے سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اقسام ذکر کیے ہیں معمول بھی اور غیر معمول بھی کے حوالے سے، نمبر 1 محکم، نمبر 2 مختلف الحدیث، نمبر 3 ناسخ، نمبر 4 منسوخ، نمبر 5 الراجح، نمبر 6 المرجوح، اور نمبر 7 متوقف فیہ۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، اگر آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں تو بہتر ہوگا، اور حدیث میں اختلاف کے لیے یہی باتیں ہمارے لیے بہت نہایت اہم اور ضروری ہے۔ یعنی معمول بھی اور غیر معمول بھی ہونے کے حوالے سے خبر مقبول کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محکم، نمبر 2 مختلف الحدیث، نمبر 3 الناسخ، نمبر 4 المنسوخ، نمبر 5 الراجح، نمبر 6 المرجوح، اور نمبر 7 متوقف فیہ۔ اچھا، ہم ہر ایک کی تفصیل مختصراً پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں حدیث محکم۔ یہ لفظ محکم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، احکم یحکم احکاما، فہو محکم و احکم یحکم احکاما فہو محکم۔ محکم اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے مضبوط کیا ہوا۔ تو احکام کے معنی ہے اتقان اور مضبوط۔ اصطلاحی اعتبار سے وہی روایت، وہی حدیث جو معارضہ اور مقابل سے بالکل محفوظ ہو۔ اصطلاحی تعریف محکم حدیث کی وہ ہے، هو الحدیث
المقبول الذي سلم من معارضۃ مثلہ، یعنی وہ حدیث جو کہ اس کے خلاف کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی معارض اور مقابل کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس قسم کی حدیث کو کہتے ہیں محکم، اور اکثر روایات جو ہے وہ محکم ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو کہ باہمی تصادم اس میں پائی جاتی ہو۔ اچھا، تو جو روایت اس کا کوئی متضاد مقابل وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں محکم روایت، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہے۔ مثال کے طور پر یہ نمازوں کی اوقات جس حدیث میں بیان کی گئی ہے، یا اسی طرح ان کی تعداد کے حوالے سے، تو یہی قسم کی روایات جو ہے وہ محکم ہے، اس کا کوئی مقابل معارض نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں محکم الحدیث۔ اب محکم حدیث اگر یہ صحیح لذاتی ہی ہو تو عمل کرنا اس پر واجب ہے، اگر صحیح لغیرہ یعنی جو بھی ہو لیکن اس کا کوئی معارض حدیث نہ ہو تو وہ قابل عمل ہے، اس پر عمل کرنا یہ لازم ہے۔ تو یہ معمول بھی ہونے کے حوالے سے پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ مختلف الحدیث ہے، یعنی اگر دو احادیث مبارکہ ہے اور دونوں احادیث مبارکہ میں باہمی کچھ تضاد نظر آ رہا ہے، تو اب اس تعارض کو کیسے دفع کیا جائے؟ کیونکہ ایک اعتراض منکرین حدیث کی طرف سے اس بات پر کی گئی ہے کہ اگر یہ وحی ہے احادیث مبارکہ، اور وحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی میں تعارض کیسے پایا جاتا ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا اور کبھی دوسری جگہ کوئی اور بات ارشاد فرمائی، تو وحی ہے تو اس میں تعارض کیسے پایا جاتا ہے؟ تو یہ تو کل انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ آج کے حوالے سے ہم یہ پڑھیں گے کہ جب حدیث میں باہمی کوئی تعارض نظر آ رہا ہو تو اس میں ہم سب سے پہلی صورت یہ اختیار کریں گے کہ دونوں میں کوئی تطبیق ممکن ہے یا نہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ دونوں پر عمل کیا جائے تو اس کو، اور ایک بھی حدیث کو ترک نہ کر دیا جائے، تو اس قسم کی احادیث کو کہتے ہیں مختلف الحدیث۔ اس کی جو مثال یہاں پر دے دی گئی ہے، ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث ہے لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام۔ عدوہ کے معنی ہے متعدی ہونا، کسی مرض کا متعدی ہونا، ولا طیرۃ اور بدپالی۔ بدپالی کا مطلب یہ ہے کہ بدشگونی، کہ یہ چیز جو ہے یہ مطلب میرے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے نتائج میرے لیے خطرناک ہوتے ہیں، یا فلاں کے میرے سامنے آیا تو میرا یہ کام نہیں ہوا، اس میں کوئی بدشگونی وغیرہ ہے، اس کو طیرہ کہتے ہیں۔ پشتو میں اس کو سپیرا دیتے ہوئے لکھی کی پپختوں کی۔ نبی علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ مرض کا متعدی ہونا اور بدشگونی یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب یہ روایت مسلم شریف نے نقل کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ الفاظ حدیث کی ایسے ہیں، فر من المجذوم فرارک من الاسد۔ المجذوم جس کو خارش یا کھوڑ جس کو کہتے ہیں، وہ مرض جس کو لگی ہو۔ اب ایسے مریض سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھاگتے جاؤ، اور اس طرح بھاگو جیسے فرارک من الاسد، جیسا کہ اسد اور شیر سے انسان بھاگتا ہے۔ اب اس دونوں حدیث میں اگر دیکھیں تو مجذوم سے بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے کہ مرض کسی اور کو نہ لگ جائے، جبکہ پہلے والی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کسی مرض کا متعدی ہونا یہ موجود نہیں ہے۔ تو بظاہر دونوں احادیث میں یہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔
تو جب ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کوئی تطبیق ممکن ہے یا نہیں، یعنی دونوں قابل عمل ہے یا نہیں. اگر ہے تو دونوں پر عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو اس کے بعد دیگر جو آگے ہم نے ناسخ اور منسوخ اور راجح اور مرجوح اور متوقف علیہا متوقف فیہا جو اصطلاحات ذکر کی اور کل انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر کریں گے تو اس میں وہ باتیں کریں گے. تو یہاں پر یہ ہے نا، علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ فی الاسلام، یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی مرض جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتا، یہ اصل بات ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مریض کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے. اب یہ اختلاط، اس کو جو مرض لگتا ہے یہ اختلاط کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ابتدائی طور پر اس کو مرض لگتا ہے. لیکن انسان کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ذہنی خدشے کو ختم کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد. تو اور اب اگر ہم دیکھیں ویسے میڈیکل اصول تو یہ ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کو دیکھیں تو ہر مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ ہر کسی کا مرض جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے.